العشاء ثم العشاء، اگر عین کو زبر سے پڑھے تو اور زیر سے پڑھے تو نماز۔ اب جو ہے نا اتنا لوگاں تمہارے کو تھکا دیے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، میں بھی تھک گیا ہوں۔ اب یہ دونوں تھکے ہوئے، اب کب تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے؟ دیکھیں گے، کوئی کام کریں گے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایگریمنٹ ہوتا۔ کتنے بج رہے ہیں؟ 11:20 ہو رہے ہیں نا، 11:20 سوا 11 بول رہے ہیں سجاد صاحب۔ تو آپ لوگ وقت 10 منٹ 15 منٹ کتنا دیتے وہی بولو، اگریمنٹ کر لو۔ اب میں تو پابند ہوتا نہیں، یہ اگریمنٹ میں میرے کو پابند کرنے کی وجہ سے بول رہا ہوں تمہاروں کو، میں سمجھ میں آ رہی بات۔ حضرت جو ہے آخری میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہے انہوں بیٹھ گئے، ہمارے کو سلا دیتے کیا ہے نہیں معلوم۔ پاشا خیر بہرحال آمد ہم برسرے مطلب اور دیکھو پاشا، آپ کی ہماری جو زندگی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایسی زندگی لے کے کیا کریں گے؟ ان کی یاد میں جو سمجھ میں یعنی رات گزری پاشا، اسی میں برات ہے سمجھ لو۔ ہاں، وہ دل آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے، وہ کافر جیسی جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ صبح اٹھے شام اٹھے، فوت کھانا پینا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ زندگی ہے۔ اللہ میاں پیدا کر کے بلکہ ما خلقت الجن والانس الا، ارے میں اپنے لیے پیدا کیا نا تیرے کو، اور تو کس کا ہو گیا؟ اپنا ہو گیا، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے جو ہے گھر دار کا، بزنس کا ہو کے رہ گیا۔ کہاں ہے اللہ؟ عبداللہ ہے، عبد رہ گیا، اللہ غائب ہو گیا۔ کیا بچا؟ ایسا نہیں ہونا۔ تو 1-2-3 باتیں رکھے، ہوشیار رہنا۔ وہ آیت پڑھ کے ترجمہ کر دیں گے، برخاست کر دیں گے۔ ایسا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے بچے پورے سب ڈاکٹر آئے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، پورے جو ہے نا خانقاہی تربیت یافتہ ہے، سب آپ کے سامنے سنا دیے۔ اب گھر میں اگر کوئی آدمی ہے، پہلے کھٹکے میں اندر والا بولتا کون، اندر کوئی ہے نہیں تو انہیں مار کے جو ہے نا دروازہ توڑ دیتا، کوئی بھی آتے نہیں جاتے نہیں۔ اب اتنے لوگوں سے سن لے کے اب ہمارے سے کیا سننے کا ہے؟ جوان شباب بابا سب جوانہ تھے، ہم کیا بوڑھے آدمی، ہم جو ہے کیا ہے اتار پہ معاملہ ہے اپنا۔ خیر بہرحال پاشا کا حکم ہے، سجادے بھی یہاں ہیں ہمارے، میرے کو بھی میرے اپنے بھائی کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ رہا نام اللہ کا۔ تو کھانا پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بھائی کے بہت سے باتیں یاد آ رہے ہیں۔ وہ کیا یاد آ رہے ہیں؟ ان کی یاد میں اللہ یاد آ رہا ہے۔ ولی بولتے ہی اسے ہیں جس کے دیکھے تو اللہ یاد آئے، اور جس کو یاد کرے تو اللہ یاد آ جائے۔ پہلا یہ کہ جو ہے نا تمہارے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہم جو بیٹھے ہیں، نیت اپنی درست کر لو۔ سرکار دو جہاں فرمائے کہ جہاں اللہ اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو جب تک کہ تم ذکر کرتے رہیں گے تمہارے ماضی کے پورے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ہے کوئی گولی ایسی بتاتے ہیں؟ بولو بھائی کیا ہے پاشا؟ ذکر الاولیاء
کفارۃ الذنوب ہے، اولیاء کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ بولے تو اب اللہ کے بل سے سب آپ پڑھے ہوئے ہیں، اسکول میں ڈسٹر پھراتے دیکھے نہیں دیکھے، لکھ دیتے پہلے، اس کے بعد پھر دوسرا لیسن لکھنا رہا تو ڈسٹر پھیرتے نہیں پھیرتے، عربی میں اس کو جو ہے نا کفارۃ بولتے ہیں۔ تو خالی اولیاء کا ذکر کر رہی تو اپنے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بولتے ہوئے یا اولیاء کے سے ہمارے کو ملتا کیا ہے؟ ارے حولے سمجھنا، بیٹھے بیٹھے یا غوث بولا تو تیرے گناہ معاف ہو گئے، اب کیا ہونا رہے تیرے کو بول؟ ورنہ خانے کعبہ کو آپ ہم گئے ہوں گے نہ کوئی، اللہ جو نہیں گئے ان کو لے جائے، جو گئے ہیں پھر لے جائے، جو نہیں گئے ہیں انہیں لے جائے۔ تو خانے کعبہ کو دیکھا تو خالی خانے کعبہ کو دیکھ لیا ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ تو خانہ کعبہ کو جو ہے حضرت ابراہیم بنائے، مٹی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کے لیے رسول اللہ فرمائے جس وقت طواف کر رہے تھے خطاب کر کے فرمائے معاذ ما شانک، ارے کیا ہی بلند و بالا تیری جو ہے نا شان ہے، اللہ نے کیا تجھے اپنا گھر بنایا ہے۔ جملہ ختم نہیں ہوا، حدیث ختم نہیں ہوئی، خانہ کعبہ کو خطاب کر کے بول رہے اے کعبہ کیا ہی تیری بلند و بالا شان ہے، عظمت ہے، اور کیا ہی تیرا مقام ہے، مگر یہ بھی سن میرا ادنا، میری امت کا ادنا مومن 1000 درجے اللہ کے بارگاہ میں تیرے سے اپنے بڑا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کو 1 لاکھ روپے دے کے معمورے کو جا رہا، اب 8 لاکھ 10 لاکھ روپے جو ہے نا اللہ گنے کے حج کو جا رہا، کیا کر کے آ رہا؟ گناہ معاف کر لے رہا۔ فرض ہے، جانا ہے، اب بولیں گے کہ حضرت حج کو نکو جاؤ، بول رہے شاید حولہ ہے کیا؟ میں کہاں بول رہا ہوں، اپنی بات میرے پر نہیں ڈالنا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہاں جا کے خانہ کعبہ کو کیا سجدہ کرتے؟ بولو بھاشا سجدہ کرا تو وہیں کافر ہو جائیں گا، خالی دیکھ لیا بس ہے، ختم۔ کیا بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارے وہ گھر جس کو میں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو اگر دیکھ لیا تو تیری مغفرت ہو جائے، اور میرے غوث کو دیکھا، خدا کی قسم میں تجھے مل جاؤں گا۔ حجر اسود کو دیکھا تو تیری بخشش ہے، اور بشر جو ہے ابیس کو اگر دیکھا، میرے غوث کو دیکھا، خواجہ کو دیکھا، وہاں تیرے کو جنت ملنے والی ہے، میرے ولی کے پاس تو میں خود موجود ہوں، وہ تیرے کو مل جاؤں گا۔ ارے ولی کو سمجھے کیا ہے؟ ولی اللہ 12 مثالیں دے کے سمجھائے تمہارو۔ ولی اللہ کیا مطلب؟ اللہ کا، بولو بھائی صاحب، اللہ کا ولی۔ بچے ہمارے سب جو ہے سمجھائے آپ سے، جب سے کس کو بولتا رہے ولی؟ علماء بیٹھے ہوئے، شرعی حساب سے، لغوی حساب سے ولی کا معنی ہے قریب، اور ولی کا معنی ہے مددگار۔ کیا ہے ولی کا معنی؟ قریب۔ کس سے قریب؟ ولی اللہ بول رہے نا جی، اولیاء اللہ بول رہے نہیں بول رہے، تو کتنا قریب ہوتا ہو؟ نہیں کوئی پیمانہ ہونا نہ بھی تمہارے کو دینا نہیں دینا، کیا ملتا اپنے کو؟ میں ہمیشہ یہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی ضرورت، ذرا کوشش کرو۔ اللہ کا ولی، کیا بولے بھاشا؟ اللہ کا ولی۔ اسی طرح یہ چاندی کی، بولو یارو، کھائیں گے یارو، روز کھاتے رہتے، ڈبل کھاؤ، زیادہ بھوک لگی تو خوب اللہ کے فضل سے دیا، سمجھ رہے؟ اللہ والے بیٹھے تو ایک جا کے 2 دے دے ہو جاتے، وہ کھائیں گے، کھاتے رہتے، یہ کھاؤ یارو۔ اللہ کا قریب ولی اللہ بولا تو
جو اللہ سے قریب ہے، کیسا قریب ہے؟ ترکیب لفظ وہی ہے، ولی اللہ، اللہ کا، سمجھ میں آ رہی ہے بادشاہ؟ بولو بات۔ اور یہ چاندی کی، بولو بھائی، چاندی کی انگوٹھی، اور یہ تسبیح کئی کی ہے؟ پلاسٹک کی تسبیح ہے۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پلاسٹک کہاں ہے اور تسبیح کہاں ہے؟ ارے اتنی دیر ہو رہی ہے، بولو بھائی، پلاسٹک کہاں ہے، تسبیح کہاں ہے؟ اور وہ پلاسٹک کی تسبیح، چاندی کی انگوٹھی، چاندی کہاں ہے، انگوٹھی کہاں ہے؟ بولو جی۔ کانچ کی گلاس، کانچ کہاں ہے، گلاس کہاں ہے؟ اب مثال تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو معلوم جو ہوا، اس کو دیکھو، جہاں تسبیح ہے وہیں جو ہے پلاسٹک ہے۔ کیا ہے بچا؟ جہاں تسبیح ہے وہیں پلاسٹک ہے، جہاں چاندی ہے وہیں انگوٹھی ہے، جہاں کانچ ہے وہیں گلاس ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی، جہاں ولی ہے وہاں اللہ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں ولی ہے۔ ولی اللہ کسے بولتے رہے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ارے اس کو پکڑے تو اللہ ہاتھ آنا، رہے اس کو ولی بولتے ہیں۔ اللہ کو پکڑے، ولی کو پکڑے تو اللہ ہاتھ آنا، ورنہ وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک کہ تم ولی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے اللہ کا، اللہ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہماری پہلی اپنی جو جماعت نکلی ہے وہ صحابہ کی ہے۔ قرآن صحابہ کو اترا نہ، سرکار کو اترا نہیں اترا؟ بولو قرآن کے ساتھ کون، کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ؟ بولو قرآن بھی بھیجا، کلام اللہ کو بھی بھیجا، رسول اللہ کو بھی بھیجا۔ کلام کو سمجھانے والا رسول اللہ ہے، جب جا کے صحابی بنتے جی۔ یہ معاملہ کلام اللہ کو پڑھ رہا کہتے ہمدہ پڑھ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں وہ وعدہ کرا تھا نا پاشا، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وہ ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیں گے۔ اب اپنا معاملہ ایسا ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی جو ہے نا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بابا کی ہماری تربیت ہے، جب جا کے یہاں بیٹھے ہارٹ لائن سے رجوع ہو جانا۔ یہ جو دو بندے خدا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کیا خرابیاں ہیں اس کو معلوم ہے، ان سے رجوع ہو جائے، ان کے دلوں میں جو ہے تیرے دل میں ڈالیں گے، تو بولیں گا تو ان کو اثر ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں ہے تقریر رٹ کے آ رہے ہیں، چاہے تقریر پوری رٹ کے آ رہے ہیں، آدھا 15-20 منٹ تو جو ہے نا صلاۃ و سلام میں چلے گیا، پھر وہ تقریر دیکھنے کے حوالے دے کے یہ پورے لوگوں کو حوالات میں ڈال دیا سمجھو۔ بولے تو ہاؤ بھائی، بولے تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک طالب علم جو ہے نا امتحان دے کے باہر نکلے، کیا میں لکھا ایسا لکھا ہوں، بولے کہ ممتحن کو سمجھ میں نہیں آنا، ایسا لکھا ہوں، ممتحن کو سمجھ میں نہیں آنا، ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ خیر آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من، ساتھ ہے نا میرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہو رہا ہے، کس سے خطاب کر رہے؟ ایمان والوں سے خطاب کر رہے۔ یاد رکھو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان میں مومنین تھے کہ نہیں تھے؟ متقین تھے کہ نہیں تھے؟ یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، ڈائریکٹ تم کو خطاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی امت کو بالراست خطاب نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خود عمل کرتے گئے، خود سے سب ہو جا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں کیا عمل کرتے پاشا تو؟ صدقہ میرے رسول کے قدموں میں چلے جا، ذات خدم کو چلے جائیں گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے ساتھ ہو جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آیت ختم نہیں ہوئی۔ سورہ انبیاء کی 35، کوئی حافظ ہے تو میرے ساتھ دے گا۔ 35 جو ہے نا آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے۔ آیت ختم نہیں ہوئی۔ دو حکم مل گئے، ایک تو ایمان کی وجہ سے تمہیں خطاب کیا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اب آگے ایک آیت ختم نہیں ہوئی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ڈھونڈو وسیلہ، ذریعہ، سمجھ رہے ہیں، سورس، طریقہ اللہ تک پہنچنے کا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا، وسیلے کے بعد جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جو ہے جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو۔ جہاد بولے تو چاقو لے کے کسی کو مار دے رہے ہیں، تم بھی انہیں مار دیتا، فائدہ کیا ہے؟ پہلے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کو مار دو، انہیں کسی کو نہیں مارتا۔ یہاں نفس بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میرا نبی 12 سال میرے صحابہ کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی بات؟ نفس کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، ایقان کیا چیز ہے، ایمان کے کتنے درجے ہیں، سمجھ میں؟ ایمان تسلیمی ہے، ایمان تصدیقی ہے، ایمان تحقیقی ہے۔ کس کو بتانا یہ؟ آپ ہم مومن ہیں نا؟ بولو بھائی، اگر کوئی انگریزی پڑھا ہوا ہے تو بولتے ہیں انگریزی میں آپ اسپیک کر سکتے ہیں نا، بول سکتے ہیں نا؟ اب انگلش میڈیم اگر پڑھے ہوئے تو شروع کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ واٹ از یور نیم؟ مائی نیم از سو اینڈ سو، ویئر آر یو اسٹیئنگ؟ سو اینڈ سو پلیس، بول دیں گے نہیں بول دیں گے؟ اسی طرح میں پوچھ رہا ہوں کہ ایمان تسلیمی کیا ہے، ایمان تصدیقی کیا ہے، ایمان تحقیقی کیا ہے؟ یہ کس کو بولنا؟ یہ قرآن ہے نا؟ بولو بھائی، آپ مسلمان ہیں نا؟ قرآن پہ ایمان ہے نا آپ کا؟ ہے کیا نہیں ہے؟ پھر قرآن یا ایھا الذین آمنوا بول رہا ہے، تو کون سے درجے کے مومن ہیں آپ؟ اب قرآن میں جو ہے میرے ساتھ ہو جاؤ، کھانا پینے کو چھوڑ دو، سحر کے وقت کھا لیں گے۔ اب تم میرے کو سال میں ایک بار ملتے، میں تم کو نہیں ملتا، تم میرے کو نہیں ملتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پورا نچوڑ لینا چاروں میں۔ اب کیا میاں اجازت ہے نا سجادے صاحب؟ کیا باشا تیار ہے نا؟ کھانا یار بریانی کیا یار، کھاتے ہی رہتے بریانی کے معنی بھنی ہوئی، اپنے کو بھنو یار، پہلے ان کی یاد میں بھون لے وہ اپنے آپ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی بچہ آپ کو جو ہے نا حضرت مصنوی شریف حضرت مولانا روم کا قصہ سنایا، پروانے کا اور مکھی کا۔ کبھی غور کریں، پروانہ کیا نام رکھا نا اپنا انہیں؟ تھوڑا ساتھ ہو جاوے رو میرے، سو رہے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام مکھی ہے، اور ایک انہیں اپنا کیا نام رکھا؟ پروانہ۔ اس شمع کے مقابلے میں پرواہ نہیں، جل کے میں ختم ہو جاؤں گا، میری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے ایک پروانہ تجھے سبق دے رہا ہے
کہ یہ جو تیرے ہاتھ سے جلایا ہوا شمع ہے اس سے جو ہے جل کے تجھے بتا رہا ہے جو حقیقی شمع جل رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے، اور روضے سے رسول اللہ کا جو ہے نور ساری کائنات میں جو ہے پھیل رہا ہے۔ ایمان کا دعویٰ ہے، نہ وہ اللہ نور السماوات پر کبھی قربان ہونے کی تمہیں توفیق ہے، نہ رسول اللہ کے جو ہے نا اس نور کو، اللہ نور، میرا رسول بھی نور ہے، میرا مولا بھی نور ہے۔ تو یہ پرندہ جو ہے اپنا نام پرواہ نہ رکھ کے تم کو جو ہے تڑپ تڑپ کے بتا رہا ہے، ساری رات طواف کرتا ہے، صبح دیکھو اس کی ناش پڑی رہتی ہے، اور تم آتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، شاہ پڑھ لیے نا پشا، کس کو بولتے رہے نماز؟ ارے نماز میں اگر خدا کو نہیں دیکھا تو کس کو دیکھا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، الیکشن بھی ختم ہو گئے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، فقیر ہوں، اور اس کے باپ کا، وہ باپ کا بیٹا ہوں۔ بابا جو ہے نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوتا نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بولے کہ کیا نام ہے؟ کہتے سید نوری شاہ ہے۔ بولے کہ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ بولے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہوں۔ بولے حضرت کیا کرتے ہیں؟ بولے خدا کو دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات پاشا؟ یاد رکھو، کوئی ہے تو آدمی کو پکڑ کے لاؤ، یہیں پر فیصلہ ہو جائیں گا۔ سارے فرشتوں کو فرام دا برتھ ٹو ڈیتھ اپنی ذکر و فکر کے لیے نہیں، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو جبرائیل ہو کے، اسرافیل ہو کے، میکائیل ہو کے، سب کچھ ہو، سر حلقہ اینجلز ہیں، چیف آف دا اینجلز ہیں حضرت جبرائیل۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر خدا کو دیکھنا دکھانا ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ میرے رسول کا صدقہ ہے، خود دیکھا اور تمہیں دیکھنے والا بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت ابو بکر کیا بولتے ہیں؟ اس کائنات کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ ہے نا تمہارا ورثہ، یہ نور ہے نا ہمارا، تم اس کے لیے بنائے گئے ہو نا۔ کھانا پینا اگنا بیوی بچے پلا تم سے زیادہ تو کافراں کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے تم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، تسبیح تقدیس فلاں 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 یہ سب فرشتوں کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام فرض کی حد تک ہے، مگر اصل فرض تمہارا مولا کو دیکھنا دکھانا، یہ تم کو پیدا کرے تھے۔ کس کے لیے پیدا کرے؟ اپنے دیکھنے دکھانے کے لیے تیرے کو پیدا کی ماں۔ اس لیے جس وقت خلافت کا اعلان ہوا، فرشتے بولے کہ کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ ہم فرم دو بٹ ٹو ڈیتھ جو ہے نا، ہم تمہاری تسبیح تقدیس کر رہے ہیں۔ بولے کہ اٹھا کے تیری تسبیح کو رکھ اور میری قوت لے کر میری تسبیح کر کے میرے سامنے غدر کر رہا ہے کہ میں تسبیح کر رہا ہوں۔ میرے آدم کا یہ معاملہ ہے، سجدہ کر کے بولے گا کہ ربنا ظلمنا، مولا میں جو نماز پڑھا ہوں، یہ جو عبادت کیا ہوں، تیری طاقت سے کیا ہوں، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آدم میں یہ دم ہے، اس لیے بولے کہ مولا خلافت تو اسی کو دیں گا، سب کچھ میرا رکھیں گا، مگر بولیں گا کہ میرا نہیں یہ تیرا ہے، یہ بولنا ہے، اسی کو خلیفہ بولتے ہیں۔ ان کو رکھنا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ دکھتا اللہ کے سوا دکھتا کیا رے؟ قرآن پہ ایمان ہے نا، ہے نا؟ مت بولو، بولو جی، جدھر دیکھو بولو، جدھر دیکھو کون ہے اللہ کے سوا؟ اور تم علماء ہیں تو عالم ہے نا؟ اینما تو بولو فسما وجہ اللہ ہے نا رے؟ آیت ہے کیا نہیں ہے؟ کام کون سے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے؟ فضل اللہ صنعت میں نے، تو کہاں پڑھا ہوا ہے؟ فضل اللہ صنعت میں پڑھا ہوا ہے۔ اینما تو بولو فسما وجہ اللہ کیسا آتا رے؟ وجوہ آنا تھا نا۔ ادھر یہ بینر ہے، ادھر دیوار ہے، ادھر پنکھا ہے،
اور ادھر پنکھا ہے، ادھر یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے نہیں. بولو جی، سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن بول رہا ہوں، جدھر دیکھو وجہ اللہ. مولا بول رہے میں ہی جلوگر ہوں. ارے ان ساری شکل و صورت کی نفی کر رہا ہے، میں ہی ظاہر ہوں، میرے سوا کون ہے. وجہ اللہ، اللہ کو چہرہ ہے. اللہ کو چہرہ ہے بولا کافر، اللہ کو نہیں ہے بولا قرآن کا انکار کافر. اسی کے لیے ولی کے ختمہ اٹھانا، جوتیاں اٹھانا ہے. اسی لیے حضرت نوری کے جوتیاں اٹھائے ہیں. قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. کیسا ہے اللہ؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اگر نہیں ہے والا کافر، ہے والا کافر. یہ دونوں میں راستہ صراط مستقیم نکالنے والے کا نام غوث ہے. اسی کا راستہ نکالنے والے کا نام خواجہ خواجگاں ہے. یہ بتانے کے لیے میرا رسول آیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولایت بولے تو سمجھ گئے گنبد بنا لیے والا جھوٹ. اللہ آپ نے کی لال ٹوپی پیلو ٹوپی ایسا بنی، اس کا معنی ہے رے؟ اس کا نام جو ہے نام ولی ہے؟ نہیں، ولی وہی ہے جہاں تو ہے وہاں میرا مولا ہے، جہاں میرا مولا ہے وہاں ولی ہے. ورنہ وہ ولی نہیں ہے. آج کل کے مرشدہ پیروں کے جو مریدوں کی تلاش میں ہیں، لاؤ پکڑ کے مرید کراؤ، بیت کے وقت بھی پیسے دو، خلافت کے بھی پیسے دے. لعنت ہے ہمارے تمہاری طریقت ہے رے تمہاری ہے. اس سے تو بیپار کر لینا اچھا تھا. خدا کو بیچ رہا ہے، خدا کو بیچ رہا ہے. اس کا معنی ہے کسے خلافت بولتے ہیں، کسے ولایت بولتے ہیں. تیرے کو پکڑے تو تیرا اللہ تیرا اس ولی کے ذریعے سے اگر اللہ نہیں ملا تو وہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے. خواجہ کسے بولتے ہیں، خواجگی کسے کہتے ہیں؟ ارے وہ خدا نہیں ملایا تو کہے گا تو بندہ ہے، تو ولی اللہ ہے. نہیں. تو اب جو ہے ایسے ہی بابا معاملہ ہمارا، فقیر آدمی ہیں ہم، ادھر کدھر بھی چلے جا رہے ہیں. مگر تم لوگ میرے ساتھی ہے نا، نکل کے ادھر نہ کو جاؤ. جائیں گے میں بھی ساتھ آتا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں تمہارے ساتھ. ارے ہمیشہ کھائے یار، یہ کھاؤ مزہ ہے، اب میرے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو. ایسا ایمان لا لیے. تقویٰ بولو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں سب تقوی میں آتا نہیں آتا؟ بولو جی، آتا نہیں آتا؟ تقوی میں آئیں گا نہیں آئیں گا؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھا جا کے چوری کرا تو بازو والے کی پاکٹ مار دیا تو متقی ہوتا؟ نماز پڑھا اللہ اکبر، بازو والے کا ہاتھ ڈال کے جو ہے پاکٹ مار لیا، انہیں متقی ہو سکتا؟ ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ہر اعتبار سے ڈر گئے، اب میرے ساتھ ہو جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. مولا آیت کو ختم نہیں کرے ابھی. ایمان لا لیے، تقویٰ بھی اختیار کرو، اب اس کے بعد ایک وسیلہ، ذریعہ، طریقہ میرے تک پہنچنے کا ڈھونڈو. حضرت سلمان نکل کے مدینے کو آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈھونڈنا ہے وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا. نماز سے اللہ ملتا نا؟ بولو کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارا امتحان نہیں لے رہا ہوں، ایک کو تو پوچھنا پڑے گا نا. ابھی نماز پڑھے نا؟ کسی نماز پڑھے؟ اللہ کی نماز پڑھے نا؟ اس کو سجدہ کرے نا؟ آیا انہیں سجدے سامنے میں مسجود سامنے ہونا نا. میرا نبی جب قیامت میں سجدہ کرے گا، کب کرے گا سب کو معلوم ہے. عالم ہے نا رے تو؟ کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جب عرش پر آئیں گے، سریر آرائے عرش ہو جائیں گے تو محمد رسول اللہ اپنا جو ہے جبین پاک رکھیں گے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسجود سامنے ہونا تو ساجد ہوتا ہے. جب ہی سجدہ ہوتا ہے تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کا سجدہ کون کرے؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے بابا بولتے تھے نماز پہ پڑ گیا.
اور اس بات کو یاد رکھو، علماء ہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہے نا، نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنا ہے وانتم سکارا، جبکہ نشہ کی حالت میں ہو۔ ابھی آگے کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، ہے نا، حافظ ہے نا، حتی تعلموا ما تقولون، قرآن یہ بول رہا ہے نماز حالت نشہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا، یہاں تک کہ پھر سے تمہاری نشہ وشہ ختم ہونے کے بعد جو بول رہے ہیں ان کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سمجھ میں آنا کہ میرا مولا میرے سامنے ہے، ربی الاعلیٰ میں بول رہا ہوں، نہیں تو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تمہارا معاملہ ہے ساری زندگی نشہ میں ہے، ساری زندگی شروع سے لے کے آخر تک نماز میں ہے، نماز پڑھے نہیں پڑھ رہی، معلوم ہی نہیں ہے قرآن کی کو کیا بالا ہے کی، کیا ترجمہ ہے کی، کیا نہیں کی۔ یہ نماز ہے یہ پاشا۔ خیر برحال اپنا معاملہ اسی چلتے چلتے جو ہے ادھر اب آ جائیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میں پوچھتا ہوں ایمان آ گیا، تقویٰ آ گیا، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہے، نہیں تو آؤ کوئی عالم صاحب ہے تو میرے کو سمجھاؤ، میں توبہ کر لیتا ہوں، میرے مریدوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مرجع اللہ کی طرف ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ ہے نا، إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب ذرا میرے ساتھ ہو، وَجَاهِدُوا، جب مل جائے تمہیں پیر صاحب اب مجاہدہ کرو، وَجَاهِدُوا، اور مجاہدہ کرو۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لعلکم تفلحون، جب جا کے تم کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جس کو عرش پہ بٹھا کے رکھا ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گا، یہ ہے کامیابی۔ جس کی نماز پڑھا تھا سمجھ رہا کہ وہ عرش پر ہے، تو فرش پر ہے، نہیں میرا معبود میرے سامنے ہونا تو میں اس کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت علی بولے سے پوچھے کہ بولا کبھی اللہ کو دیکھے کیا بول رہا رے؟ ارے جب تک میرا خدا میرے سامنے نہیں آتا ایسے خدا کو میں کبھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ ہماری نماز ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت علی کے قدم پاک میں جو ہے تیر جنگ کے موقع پر دھس گیا ہے، آپ جو ہے نا نکالنے کے جو ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں، حضرت جو ہے نہیں اجازت نہیں دے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بول کے ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، میرا علی جب نماز میں جائے گا تیر نکال لینا۔ سنیں نا بادشاہ کیا نماز ہے جی یہ؟ تو جب علی کے سامنے ان کا مولا ہوں گا تو تیر نکالے، رہے رہے نہ رہے نہ رہے۔ ہماری نماز یہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب جا کے تم جو ہے نا کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہوں گے، بغیر اس کے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر میرے ساتھ ہو جاؤ، کیا بادشاہ 12 بجے برخاست کر دیں گے؟ ٹھیک ہے نا بادشاہ؟ کمٹمنٹ ٹھیک ہے؟ پھر اجازت بولو تو بھی جائیں گے 1 بجے تک، نہیں بولے تو اب دیکھیں گے کون ہمارا ساتھ دیتے، بیچ میں چھوڑ کے کون چلے جاتے ہیں، دیکھیں گے۔ مگر ہم تو وعدہ تو ہم تو کر رہے ہیں آپ سے۔ دیکھو اس آیت میں میرے ساتھ ہو جاؤ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تم سے 4 ایک ہی آیت میں بلا کسی وقفے کے ایمان، تقویٰ اور جو ہے اللہ والے کی تلاش اور مجاہدہ، اس کے بعد جو ہے مفلحون، انہوں بول رہے ہیں میں تیرے کو کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کا کام ہے لعلکم تفلحون، جب جا کے تم کامیاب ہو سکیں گے۔ جب تو خضر بن راستہ نہیں ملتا، پیر بن خدا ہاتھ نہیں آتا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ ابا بولی گی حضرت پیر کے بیٹے ہیں، سجادے ہیں، اس لیے مریدوں کو بلا رہے ہیں۔ کیا کون بلا رہا دے تیرے کو؟ تو نہیں آیا تو اچھا ہے، تیری وجہ سے اللہ میرے کو پوچھے گا نا، میں بندے کو تیرے کو بھیجا تھا تربیت کرنے کے لیے، تربیت نہیں کرا، خدا نہ خواستہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں چلے جاؤں گا۔
پورے کلاس میں تمہارے 20 بچے ہوتے ہیں نا، جتنے بچے ناکام ہوئے مینجمنٹ تم سے پوچھتا نہیں پوچھتا اتنے بچے ناکام کیسے ہو گئے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ یہ پیروں سے، جعلی پیروں کو پوچھیں گا، ارے بے مانو، تجارت بنا دیے طریقت کو، پیسے کے لیے طریقت کرے، میرے بندوں کو میرے تک پہنچائے، کیا طریقت کر رہے ہیں، کیا معرفت ہے تمہاری. غرض ہے کہ محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح یاد رکھو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نماز، ایمان اور تقوی، کیا ہے ہمارے کو کسی پیر کی ضرورت. یہ قرآن پڑھو ان کے سامنے، اللہ بول رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے بعد بول رہا ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ، اس کے بعد مجاہدہ کرنا، جب جا کے لعلکم تفلحون ہے، جب جا کے تم کامیاب ہوں گے. یا نماز پڑھ لیا، روزہ، رات کو تہجد پڑھا تو بولتا حیدرآباد میں میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، رات کو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھو صبح کو نماز بھی غائب کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ تو یہ آدمی اس کا ساتھی ہے. تم میرے کو بتاؤ شیطان کتنے کروڑ برس اللہ کی عبادت کرا؟ بولو یار، 6 کروڑ برس کرا نہیں کرا؟ کہاں گئی عبادت اس کی؟ بولو جی. اللہ کی تو سجدہ کر رہا نا، اور حضرت آدم کا سجدہ نہیں کرنے کی وجہ بتلا رہا کہ تو میرا مولا، اس کے سجدہ کہیں کو کروں، شرک کہیں کو کروں، اور مولا کو سکھا رہا. تو مولا بولے شرک کو بتانے والا میرا آدم، میرے پہ اگر ایمان لایا تو میں تیرا ایمان قبول نہیں کروں گا. میرا محمد بولنا انہیں میرا امتی ہے، بولے تو تو میرا بندہ ہے، ورنہ تو بندہ نہیں ہے میرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھو خدا رسول کو الگ سمجھنا نہیں ہے. توحید بولتے کسے ہیں؟ خالی اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے، توحید نہیں ہے. ایک ہی وقت میں میرے خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، میرے محمد کو رسول ماننا ہے، تو ایماندار ہوگا، نہ تو بے ایمان ہے، کسی کام کا نہیں. تو اب جو ہے آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے ایمان ہے، تقوی ہے، اب کسی ولی کی کیا ضرورت ہے. قرآن کیا بول رہا ہے؟ تیرے کو پیدا کرنے والا بول رہا ہے. تیرا حشر کیا ہو جائے گا؟ ایمان بھی رکھے گا. شیطان کو ایمان نہیں ہے، بولو. وہ کانا من الکافرین، وہ کسی اور وجہ سے ہے. اللہ کی تو بارگاہ میں اللہ کو دیکھ لیا، دیکھا نہیں مگر پہنچ گیا. اللہ سے گفتگو کر رہا، نہ قرآن بول رہا ہے نا. شیطان سے زیادہ تو تم قریب نہیں ہو سکتے، مگر اس سے زیادہ دور اب کوئی نہیں ہے دنیا میں. کہ وہ دور ہو گیا، اس لیے دور ہوا. اللہ سے تو قریب تھا مگر میرے نبی سے دور ہو گیا تھا، آدم سے دور ہوا تو بولے کہ اب جو ہے تو بھی میرا نہیں رہا. تو اسی طرح یاد رکھو ولی بولتے اسے ہیں جو اللہ سے ملائے، جو اللہ سے نہ ملائے وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو ہے بات ختم کر رہا ہوں میں، 12 بجے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ باقی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان، تقوی اور جو ہے اللہ کے ولی کی تلاش. اب بولیں گے کہ وسیلے کا معنی آپ تلاش کیسا لے رہے ہیں، ولی کا معنی کیسے لیتے؟ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بناؤ، اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو تقوی میں خود آ گیا نا بھائی. تقوی نماز، روزہ، زکوٰۃ آ گیا نہیں آ گیا؟ بولو. پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا مطلب؟ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بھانجے سعید میاں بیٹھے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جا رہا ہوں ماما. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا، بولے ہیں اللہ کو جو ہے نا وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نماز روزہ کہاں ملتے ہیں دیکھنے کو جا رہا ہوں. میں بولا یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا. نماز روزہ وہ تو فرض ہو گیا، وہ پڑھ رہے ہیں نا. جو چیز حاصل ہے، ابھی مثال کے طور پر آپ جو ہے آلریڈی جو ہے BA ہو چکے ہیں، پھر BA کرتے کیا؟ نمبر کم رہے تو کر لیں گے، مگر BA کو ایسے کر رہے ہیں نا. بولو بھائی BA آپ کامیاب ہو گئے، پھر BA کا امتحان دیتے کیا؟
تو تقوی میں تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، فلاں کرے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ بول رہا ہے نماز روزہ وہ سب اپنی جگہ پر ہے، نماز ہوئی تو ایسی ہوتی ہے۔ نماز ابھی بولا نا نماز کے سلسلے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو ہے نماز کے سلسلے میں یہ بات ہوئی، تقویٰ اور وسیلہ کو جو ہے ڈھونڈو بول رہے ہیں، اور اس کے بعد جاہدو ہے، کوشش کرنا ہے۔ غوث اعظم ہے نا، بولو نام سنے نہیں سنے؟ سرکار جو ہے ماں پیٹ کے ولی تھے، یہ سنے نہیں سنے؟ بغداد شریف میں جو ہے اس دن چاند نہیں دکھا تھا، مگر سارے لوگ بغداد شریف میں حضرت غوث الاعظم کے والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئے، بولے کہ ہم کو چاند نہیں دکھا ہے، رات میں جو ہے نا ابر آ گیا تھا، کیا ہے ذرا فرمائیے؟ بولے کہ آج پہلی رمضان ہے، کیونکہ صبح سے میرا بیٹا ابھی رات میں پیدا ہوا ہے، صبح سے دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو جوان ہو کے بھی جو ہے روزہ نہیں رکھ رہا، انہوں پیدا ہوتی جوان روزہ رکھ رہی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر جو ہے نا میں ولی کی ہم کو کیا ضرورت ہے، رسول اللہ کے بھی برابر ہو گیا۔ میرا غوث وہ ہے جس دن پیدا ہوا اسی دن سے روزہ رکھا، اور ماں پیٹ کے ولیوں کے 40 سال عراق کے جنگلوں میں اللہ اللہ بولے، تو فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ولیوں پر جو ہے نا کمانے ڈال رہا ہے، انہوں ولی ہو سکتے کیا؟ تو کیا ہے رے؟ شیطان کا باپ ہے، ابو شیطان ہے تو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بشا اس بات کو یاد رکھو، آیت پہ بات ختم کر رہا ہوں، بھی بہت سی چیزیں اس میں میرے کو بتانا تھا، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، خالی منڈی ہلا دے رہے، اندر سے بول رہا ہمارے آنکھ جو ہے نا ہتھڑیاں ہمارے خل اللہ پڑھ رہے، اپنی خالی منڈی ہلا دیں گے، وہ میں سمجھ گیا اس کو۔ تو بشا تقویٰ، ایمان، تقویٰ اور جو ہے ڈھونڈ میں نکلنا ہے اللہ کے ولی کے۔ ایک بات کو رکھتے ہوئے، وہ بھی قرآن سے، اب میں بولے تو موری شاہ صاحب کے بیٹے بابا کہاں سے یہ لے کے آئے، سو قصے ہے، بچے بھی سنا ہے، مثنوی کیا قرآن ہے؟ اب تیرا معاملہ تو ہے، خدا بھی سامنے آئے تو خدا کو نہیں مانتا، ایسا آدمی ہے تو، اتنا سخت آدمی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو ہے اللہ آپ ہونے کی دے، کیا بات چل رہی تھی؟ یہ دیکھو قدرت کے کھیلا دیکھ رہے ہیں، کیسا ریموٹ دبائے نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹھا ہوا ہوں سامنے، دبا دیے ریموٹ، بولو۔ ہاں وسیلے کی بات یہ تھا، ذرا بیٹھے تو حاضر بیٹھنا، غیر حاضر بیٹھے ہوئے۔ یہ سڑک کے اوپر وہ دیکھے نا آپ کا نہروں کا، حیدرآباد میں جو لوگ ہیں، اسٹیچو رہتا نہیں رہتا، مرے جیے تک بھی اس کا پوچھا پورا، اس کو وہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ویسا ہے، مرنے کے بعد بھی لا کے دھوپ میں چورستے پہ سڑک پہ لا لیے، اللہ آپ کو نے بھی دے، دھوپ میں جل رہا، پانی میں بھیگ رہا، اور وہ آپ کے پورے جو ہے نا کبوترہ بولو چڑیاں پورے ہگ کے پورا سب ختم کر دیے۔ ویسا جو ہے نا اسٹیچو کے جیسا نہیں بیٹھنا عالم کے سامنے، مرشد کے سامنے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں کے اس کو لے کے بیٹھنا، منڈی بھی ہلائے تو خالی ہوں، اندر سے بول رہے نکارو کب تک بھوک لگ رہی ہے، کیا ہے کیا ہے، صبح ہوتی شام، خیر بہرحال۔ تو بادشاہ ڈھونڈ میں نکلنا ہے، مختصر کر دیتا ہوں بالکل۔ حضرت آپ سورۃ الکہف میں سب پڑھتے ہیں نا، سورۃ الکہف پڑھتے نہیں پڑھتے تم لوگ؟ اس کے اندر حضرت موسیٰ خضر کا قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ موسیٰ میرا ایک ولی ہے، آتیناہ رحمتاً وعلمناہ من لدنا علما، میں اپنا خاص اپنے اسرار میری ذات کے علم اس کو دیا ہوں، جا اس کے جا کے ملو۔ ابھی بچہ آپ کے سامنے بولا کہ بولے کہ مولا کہاں جانا؟ بولے کہ کچھ نہیں، مچھلی کو پکڑ لو، اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تل لو، توشے میں رکھ لو،
جہاں زندہ ہو گئی وہیں میرا ولی ہے۔ اللہ میاں نشانی بتا رہے ہیں، اپنی قدرت کے وجہ ولی کے نشانی کو بتا رہے ہیں۔ کیا بادشاہ؟ تو اللہ بولنے کی دیر، حالانکہ مولا بولنا تھا نا وہاں موسیٰ علیہ السلام آپ کے لاڈلے پیغمبر ہیں نا، سیدھا چلے جاؤ۔ نہیں، یاد رکھو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کو سمجھایا جا رہا ہے، میرے ولی کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ موسیٰ بھی رہے تو تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو اللہ لینا نبی ہوتا ہے، میرا ولی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے انہوں ولی ہے یارو، اب تک ایسے تھے، ایسے تھے، ایسا معاملہ ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو، علماء بھی ہے، تم نے یاد رکھو علماء ہیں تم لوگ، خلفاء بھی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو حضرت خضر، بعضوں نے ان کو نبی کہا ہے، مگر جمہور علماء کے پاس ولی خضر ولی ہے کیا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ولی کا مقام بڑا ہے اور نبی کا مقام جو ہے زیادہ بلند نہیں ہے، اس لیے ولی نبی کو ولی کے پاس بھیجے، کافر ہو جائیں گے۔ اہانت نبی ہے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس جو بھیجا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک کے حضرت موسیٰ کی سنت کو زندہ رکھنا تھا ولی کی ڈھونڈ میں۔ جیسا موسیٰ نکلے ہیں تم کو بھی نکلنا پڑے گا۔ موسیٰ کی سنت ہے، ولی کی ڈھونڈ میں نکلے ہیں، تم نکلے جو ولی کو نہیں ڈھونڈا تو اللہ تو جو ہے لا مقامے بھی ہے، ارے مقامے بھی ہے، اس واسطے اللہ نہیں مل رہا۔ اللہ کا عجیب ہی معاملہ ہے۔ جامع الزدین ہے، انہوں کیا ہے؟ مولا مقامی بھی ہے، لا مقامی بھی ہے۔ اگر کوئی بولا یہاں اللہ نہیں ہے بولے تو کافر۔ اللہ عرش پہ بھی ہے، لا مقامی بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اللہ کو جو ہے اگر تمہیں پانا ہے، اگر تم کو جو ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا جو ہے کیا کہ سب کچھ ہے، اس کائنات میں آ کے اس کائنات والے کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کائنات میں آ کے اللہ کو اور رسول کو دیکھنا ہے، وہ تیری زندگی نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد اس کائنات میں آنے کے بعد مکہ اور مدینہ کو دیکھا تو یہ جسم کی جو ہے نا بلندی ہے، اس کی بڑائی ہے۔ اور اگر خدا کو دیکھ لیا تو یاد رکھ جو عرش والا ہے وہ فرش والا تیرے ساتھ ہے اور تو اس کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت اب آخری بات ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا روم مثنوی میں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ جلال الدین کیا لایا ہے آج کو میرے لیے؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں جا کے دیکھا تمہارے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کس کو لاؤں؟ یہاں بھی تم تھے، وہاں بھی تم تھے، کس کو لاؤں؟ نہیں سمجھے کیا بولے؟ کس کو لاؤں؟ وہاں جا کے جگہ دیکھا، جہاں میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ حضرت جلال الدین رومی قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا لایا ہے میرے لیے جلال الدین؟ تو آئینہ نکال کے بولوں گا وہاں بھی تم تھے، یہاں بھی تم کو لایا ہوں۔ اپنے کو مولا اس لیے پیدا کرے ہیں، نماز روزہ بھی ہے، وہ پہلی دوسری چوتھی پانچویں میٹرک ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ وہی پی ایچ ڈی ہوتا ہے جو وہاں نہیں نقد دم یہیں اس کو دیکھنا، یہاں دیکھ کے جا کے بولنا ہاں دیکھ کے آئے ہوں، آپ پیچھے تمہارے سوا میرا مولا کوئی نہیں بول کے قدموں میں گرنا ہے رے۔ خبر میں آئیں گے نا رسول اللہ، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو
تو یہاں جو ایمان لائے گا قدموں پہ گر کے بولے گا کہ یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان نہیں لائے کیا کریں گا انہیں؟ آتا ایسا نہیں ہونا۔ اس کائنات میں آنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اپنی جگہ پر ہے، اوراد اپنی جگہ پر ہے، مگر تم آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، وہاں جا کے پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محفل کو تو قبول فرما، صاحب عرس کے جو ہے فیضان کو عام فرما دے، جو کمال ان کی زندگی میں تھا ان کے مریدین میں اور ان کی اولاد میں مولا تو بھر دے۔ میرے بھائی کا جو فیضان ہے اس کو عام فرما دے۔ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، انت مولانا فانصرنا۔ معافی چاہتا ہوں، فقیرت بھی ہیں، جذبات میں تو نہیں، ایمانیات میں تمہارے کو لے کے گیا۔ ابھی قرآن کی وہ پوری تفسیر بہت سے اس کے اندر دکھاتے ہیں، پورے تمہیں اس کا ترجمہ بھی قرآن کر سکتے کریں گے بالکل۔